بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے خاندان میں نسلوں سے چلے آنے والی ایک ظالمانہ روایت تھی جہاں سے لڑکی لی جاتی بدلے میں اپنی بیٹی دینی پڑتی تھی۔ اسی بے رحم روایت کی بھیڑ چڑھ کر صرف 19 سال کی عمر میں میری شادی ایک 45 سالہ طلاق یافتہ سنگدل شخص سے کر دی گئی۔ اس کے ظلم سے تنگ آ کر جب میں خودکشی کے لیے گھر سے نکلی تو راستے میں اچانک میرے شوہر کی پہلی بیوی مل گئی۔ اس نے میرے کان میں ایسا ہولناک راز بتایا کہ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں بدحواس ہو کر مائکے پہنچی، مگر وہاں کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میرے خاندان میں وٹا سٹا صرف ایک رسم نہیں بلکہ ایک ایسا قانون تھا جس کے آگے کسی کی مرضی کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ ہمارے گاؤں میں برسوں سے یہی ہوتا آیا تھا کہ اگر کسی گھر سے لڑکی لینی ہو تو بدلے میں اپنی بیٹی بھی دینی پڑتی تھی۔ لوگ اسے انصاف کہتے تھے، مگر مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ یہ انصاف نہیں بلکہ دو بیٹیوں کی قسمت کا سودا ہوتا ہے۔ میں 19 سال کی تھی، مجھے سلائی کڑھائی کا بہت شوق تھا۔ میں چاہتی تھی کہ کچھ سیکھوں، کچھ بنوں، مگر میرے گھر میں لڑکیوں کے خوابوں کی قیمت کبھی نہیں تھی۔ یہاں صرف اتنا دیکھا جاتا تھا کہ کس دن کس کے گھر رخصت کرنا ہے۔ اس دن دوپہر کا وقت تھا۔ امی نے مجھے چائے بنانے کا حکم دیا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ آج کون آ رہا ہے، تو انہوں نے صرف اتنا کہا کہ تم سوال بہت کرنے لگی ہو۔ میں خاموشی سے چائے بنانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد صحن میں کئی آدمیوں اور عورتوں کی آوازیں آنے لگیں۔ میں پردے کی اوٹ سے دیکھ رہی تھی۔ ایک خاندان آیا ہوا تھا، سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، مگر نہ جانے کیوں میرے دل میں عجیب سا خوف اترنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ میرا بھائی بھی آج غیر معمولی خوش تھا۔ وہ بار بار مہمانوں کے پاس جا کر بیٹھتا اور پھر ابو کے ساتھ آہستہ آہستہ کچھ باتیں کرنے لگتا۔ شام ڈھلنے لگی تو مہمان رخصت ہو گئے۔ ان کے جاتے ہی ابو نے مجھے اپنے سامنے بٹھایا۔ ان کے چہرے پر ایسی سنجیدگی تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ انہوں نے بڑے اطمینان سے بتایا کہ آج جو لوگ آئے تھے وہ تمہارے بھائی کا رشتہ کرنے آئے تھے۔ یہ سنتے ہی میرے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ میرا بھائی مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور میں ہمیشہ اس کے لیے اچھی زندگی کی دعا کیا کرتی تھی، مگر میری وہ مسکراہٹ چند لمحوں سے زیادہ قائم نہ رہ سکی۔ ابو نے اگلا جملہ بولا کہ وہ لوگ اپنی بیٹی تو ہمارے گھر بھیجیں گے، مگر بدلے میں ہمیں بھی اپنی بیٹی ان کے گھر بھیجنی ہوگی۔ میں چند لمحے ان کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ مجھے لگا شاید میں نے غلط سنا ہے۔ میں نے آہستہ سے پوچھا کہ کس سے شادی کرنی ہوگی۔ ابو نے ایسے انداز میں جواب دیا جیسے یہ کوئی معمولی بات ہو کہ لڑکی کا بڑا بھائی ہے، عمر کچھ زیادہ ہے مگر اپنا گھر ہے، پہلی بیوی سے طلاق ہو چکی ہے، اب دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ میرا پورا جسم جیسے سن ہو گیا۔ میرے کانوں میں صرف ایک لفظ گونج رہا تھا، طلاق یافتہ۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ اس کی عمر کتنی ہے۔ ابو نے بے پرواہی سے کہا بس 45 سال ہوگی۔ تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مرد کی عمر نہیں دیکھی جاتی۔ میں نے پہلی بار اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ مجھے فرق پڑتا ہے، میں اس شادی کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میرے یہ الفاظ سنتے ہی کمرے کی فضا بدل گئی۔ امی نے فوراً مجھے گھورا جیسے میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا۔ ابو کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا کہ لڑکیوں کی پسند ناپسند نہیں پوچھی جاتی، جہاں ماں باپ فیصلہ کر دے وہی خوشی خوشی چلی جاتی ہیں۔ میرے اندر برسوں سے دبی ہوئی ہمت نہ جانے کہاں سے جاگ اٹھی۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ میں کسی طلاق یافتہ آدمی سے شادی نہیں کروں گی، میری ابھی عمر ہی کیا ہے، آپ لوگ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میری بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ ابو غصے سے کھڑے ہو گئے۔ ان کی آواز پورے گھر میں گونجنے لگی۔ انہوں نے کہا اگر یہ رشتہ ٹوٹ گیا تو تمہارے بھائی کا گھر بھی نہیں بسے گا۔ تم اپنی ایک ضد کی وجہ سے اپنے بھائی کی خوشی چھیننا چاہتی ہو۔ میں مسلسل روتی رہی مگر کسی نے میری آنکھوں کے آنسو نہیں دیکھے۔ سب کو صرف میرے بھائی کی خوشی نظر آ رہی تھی۔ میری خوشی شاید اس گھر میں کبھی کسی کے لیے اہم تھی ہی نہیں۔ اس رات میں اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی بہت دیر تک روتی رہی۔ میری نظر بار بار آئینے پر جا رہی تھی۔ میں خود کو دیکھ کر یہی سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی ایک لڑکی کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہوتی؟ کیا وہ صرف کسی کے بدلے میں دی جانے والی چیز ہوتی ہے؟ میں نے پہلی بار دل سے دعا کی کہ یا اللہ کوئی ایسا معجزہ کر دے کہ یہ رشتہ خود ہی ختم ہو جائے۔ رات کافی گزر چکی تھی، پورا گھر سو چکا تھا مگر میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ میں آہستہ سے صحن میں آ گئی۔ آسمان پر بے شمار ستارے چمک رہے تھے۔ میں نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور روتے ہوئے اللہ سے کہا کہ مجھے اس انسان کے حوالے مت کرنا جسے میں جانتی بھی نہیں۔ اگر میرے نصیب میں آزمائشی لکھی ہے تو مجھے اتنی ہمت بھی دینا کہ میں اسے برداشت کر سکوں۔ میں دیر تک وہیں بیٹھی رہی۔ میرے دل میں عجیب سا خوف اتر چکا تھا۔ نہ جانے کیوں بار بار یہی احساس ہو رہا تھا کہ یہ صرف ایک شادی نہیں بلکہ میری پوری زندگی کا فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ میرے بغیر کیا جا چکا ہے۔ اگلی صبح میری آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ پوری رات رونے کے باوجود میرے دل کا بوجھ ذرا بھی ہلکا نہیں ہوا تھا۔ میں ناشتے کے لیے صحن میں پہنچی تو گھر کا ماحول پہلے جیسا نہیں تھا۔ امی مجھ سے نظریں چرا رہی تھی، ابو خاموش بیٹھے تھے اور میرا بھائی غیر معمولی سنجیدہ لگ رہا تھا۔ کسی نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں نے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں، جیسے سب نے طے کر لیا کہ اب میری مرضی کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی۔ دوپہر تک ایک ایک کر کے رشتہ دار آنا شروع ہو گئے۔ پھوپھی، تائی، چچی، خالہ سب میرے گرد بیٹھ گئے۔ پہلے انہوں نے پیار سے سمجھانا شروع کیا،
کوئی کہتا کہ بیٹیوں کے نصیب ماں باپ لکھتے ہیں، کوئی کہتا مرد چاہے طلاق یافتہ ہو، اگر کمانے والا ہو تو قسمت سمجھی جاتی ہے۔ کوئی میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہتا کہ لڑکیاں اپنے لیے نہیں بلکہ خاندان کے لیے قربانی دیتی ہیں۔ میں ہر بات خاموشی سے سنتی رہی، پھر آخرکار میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ آپ سب صرف میرے بھائی کی خوشی دیکھ رہے ہیں، کوئی میری زندگی کیوں نہیں دیکھتا؟ اگر وہ آدمی اچھا ہوتا تو اس کی پہلی بیوی اسے چھوڑ کر کیوں جاتی؟ میری بات سنتے ہی پورے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ چند لمحوں بعد تائی نے سخت لہجے میں کہا کہ لڑکیوں کو مردوں کے ماضی سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، جو قسمت میں لکھا ہو وہ قبول کرنا چاہیے۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ابھی بھی میں نے آنسو نہیں پہنچے تھے کہ دروازہ آہستہ سے کھلا اور میرا بھائی اندر آ گیا۔ میں نے ہمیشہ اسے اپنے لیے ڈھال سمجھا تھا۔ بچپن میں اگر کوئی مجھے ڈانٹ دیتا تو وہ میرے لیے لڑ جاتا تھا۔ میں نے اسے دیکھا تو میری امید جاگ اٹھی۔ مجھے لگا شاید وہ کہے گا کہ میری بہن کی مرضی کے بغیر شادی نہیں ہوگی، مگر وہ میرے سامنے آ کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ کافی دیر تک وہ زمین کو دیکھتا رہا، پھر اس کی آواز بھر آئی۔ اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں تم خوش نہیں ہو، مگر میں کیا کروں؟ میں اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم نے انکار کر دیا تو وہ لوگ اپنی بیٹی بھی نہیں دیں گے، میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا کیا میری زندگی نہیں ہے؟ کیا صرف تمہاری خوشی اہم ہے؟ میری آواز رونے کی وجہ سے کانپ رہی تھی۔ اس نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ میں نے پہلی بار اپنے بڑے بھائی کی آنکھوں میں نمی دیکھی۔ وہ بولا کہ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میری خاطر یہ قربانی دے دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں اگر کبھی تمہیں کوئی تکلیف ہوئی تو سب سے پہلے میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ یہ سن کر میرا دل مزید ٹوٹ گیا۔ میں نے اپنے ہاتھ کھینچ لیے اور زور زور سے رونے لگی۔ میں نے کہا کہ مجھے نہیں چاہیے ایسی قربانی جس میں میری پوری زندگی جل جائے۔ تم مجھے اپنے لیے قربان کیوں کر رہے ہو؟ بھائی بھی رونے لگا، مگر اس کے پاس میری بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ شام کے وقت ابو نے دوبارہ مجھے اپنے سامنے بلایا۔ ان کے پاس گاؤں کے 2 بزرگ بھی بیٹھے تھے۔ انہوں نے ایک بار پھر مجھے سمجھانے کی کوشش کی، مگر میں نے صاف انکار کر دیا۔ میری زبان سے صرف اتنا نکلا کہ میں اس شادی کے لیے کبھی راضی نہیں ہوں گی۔ میرے یہ الفاظ سننا تھا کہ ابو کا صبر ٹوٹ گیا۔ وہ غصے سے اٹھے اور میرے قریب آ گئے۔ اگلے ہی لمحے ان کا ہاتھ میرے گال پر پڑا۔ میرے کانوں میں سیٹیوں کی آواز گونجنے لگی۔ میں ابھی سنبھلی بھی نہیں تھی کہ دوسرا تھپڑ پہلے سے زیادہ زور سے میرے چہرے پر پڑا۔ امی بھاگ کر بیچ میں آئی، مگر انہوں نے مجھے بچانے کی بجائے یہی کہا کہ ضد چھوڑ دو، اپنے باپ کو گناہگار مت بناؤ۔ میں زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ ابو مسلسل غصے میں کہے جا رہے تھے کہ اگر آج یہ رشتہ ٹوٹ گیا تو سمجھ لینا اس گھر سے تمہارا رشتہ بھی ختم ہو جائے گا۔ آج کے بعد ہمیں مردہ سمجھ لینا۔ ان کی ایک ایک بات میرے سینے میں تیر کی طرح اتر رہی تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں ان کی بیٹی نہیں بلکہ کوئی بوجھ ہوں جسے ہر قیمت پر اتارنا ضروری ہے۔ اس رات گھر میں کسی نے مجھ سے بات نہیں کی۔ امی نے کھانا بھی میرے کمرے میں نہیں بھیجا۔ شاید یہ بھی سزا کا ایک طریقہ تھا۔ میں چارپائی پر بیٹھی مسلسل روتی رہی۔ کچھ دیر بعد دروازہ آہستہ سے کھلا۔ میرا بھائی اندر آیا۔ اس کی آنکھیں بھی سرخ تھیں۔ وہ میرے سامنے آ کر خاموش کھڑا ہو گیا۔ پھر اچانک اس نے میرے قدموں کے قریب بیٹھ کر کہا کہ اگر تم نہ مانی تو میری شادی کبھی نہیں ہوگی۔ میری محبت مجھ سے چھن جائے گی۔ میں زندگی بھر تمہیں معاف نہیں کر سکوں گا۔ میں نے بے اختیار اپنے کان بند کر لیے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ہر طرف سے ایک ہی آواز آ رہی ہے کہ اپنی زندگی قربان کر دو، اپنے خواب قربان کر دو، اپنی خوشی قربان کر دو، صرف اس لیے کہ تم ایک لڑکی ہو۔ میں نے سر اٹھا کر اپنے بھائی کو دیکھا۔ وہ اب بھی میرے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے۔ میرے ہونٹ بری طرح کانپ رہے تھے۔ میں نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا اور دل پر ایسا پتھر رکھا جو شاید ہر لڑکی اپنی مرضی کے خلاف شادی کے وقت رکھتی ہے۔ میری آواز اتنی دھیمی تھی کہ مجھے خود بھی مشکل سے سنائی دے رہا تھا۔ میں تیار ہوں۔ میرے یہ 3 لفظ سنتے ہی بھائی نے سکون کا سانس لیا۔ وہ فوراً اٹھ کر باہر چلا گیا۔ صحن سے خوشی کی آوازیں آنے لگی۔ امی نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ابو نے رشتہ پکا کرنے کی بات شروع کر دی۔ پورے گھر میں خوشی پھیل گئی۔ صرف ایک کمرہ ایسا تھا جہاں ماتم ہو رہا تھا، وہ میرا دل تھا۔ اس رات میں نے آئینے میں خود کو آخری بار دیکھا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے سامنے کھڑی لڑکی میں نہیں تھی، وہ کسی کی بہن تھی جس نے اپنے بھائی کا گھر بسانے کے لیے اپنی پوری زندگی ایک ایسے انسان کے نام لکھ دی تھی جسے اس نے آج تک بھی دیکھا نہیں تھا۔ رشتہ پکا ہونے کے بعد پورے گھر کی فضا بدل گئی۔ کل تک جو لوگ میرے آنسوں سے بے پرواہ تھے آج وہ شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ صحن میں عورتوں کی آوازیں گونجتی رہتی۔ کوئی کپڑوں کا حساب لگا رہا تھا، کوئی جہیز کی چیزیں دیکھ رہا تھا، کوئی مہمانوں کی فہرست بنا رہا تھا۔ ہر طرف خوشی تھی، مگر وہ خوشی صرف دوسروں کی تھی، میرے حصے میں صرف خاموشی آئی تھی۔ میں صبح سے شام تک ایک کونے میں بیٹھی سب کچھ دیکھتی رہتی۔ کبھی کوئی کہتا دلہن کو ہنسنا چاہیے، مگر میرے ہونٹ جیسے ہنسنا بھول چکے تھے۔ ایک دن میں نے امی سے آخری بار ہمت کر کے کہا کہ اگر ابھی بھی آپ لوگ چاہیں تو یہ رشتہ ختم ہو سکتا ہے۔ میں ساری عمر شادی نہیں کروں گی، مگر اس آدمی کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ امی کپڑے طے کر رہی تھی۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی میری طرف نہیں دیکھا، صرف اتنا کہا کہ اب زبان بند رکھو۔
اگر اب کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا تو تمہارے بھائی کا گھر بھی برباد ہوگا اور لوگ ساری عمر ہمیں کوسیں گے۔ میں خاموش ہو گئی۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں اس گھر میں بیٹی کم اور ایک سودا زیادہ ہوں جسے وقت آنے پر بدلے میں دے دیا جائے گا۔ نکاح والے دن صبح فجر سے پہلے ہی میری آنکھ کھل گئی۔ نہ جانے کیوں دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں وضو کر کے جائے نماز پر بیٹھی اور اتنا روئی کہ سجدہ کی جگہ آنسوں سے بھیگ گئی۔ میں نے اللہ سے صرف ایک دعا مانگی کہ اگر یہ انسان میرے نصیب میں ہے تو مجھے اسے برداشت کرنے کی ہمت دے دینا۔ میں جانتی تھی کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ دوپہر تک گھر عورتوں سے بھر گیا۔ میرے ہاتھوں پر مہندی لگائی گئی۔ سب کہتے تھے دلہن کے ہاتھ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، مگر مجھے اپنے ہاتھوں میں مہندی نہیں زنجیریں دکھائی دے رہی تھیں۔ شام کے وقت نکاح ہو گیا۔ قاضی صاحب نے میرا نام لیا اور رضامندی پوچھی۔ میری آواز گلے میں اٹک گئی۔ میری امی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ باہر سے ابو کی کھانسی کی آواز آئی۔ مجھے اپنے بھائی کا چہرہ یاد آیا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور بہت دھیمی آواز میں ہاں کہہ دیا۔ اس ایک لفظ کے ساتھ مجھے لگا جیسے میری اپنی زندگی پر میرا اختیار ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ رات کو رخصتی کا وقت آیا تو پورا گھر رو رہا تھا۔ امی مجھے سینے سے لگا کر ایسے روئیں جیسے انہیں پہلی بار احساس ہوا ہو کہ بیٹی واقعی گھر چھوڑ کر جا رہی ہے۔ ابو نے میرے سر پر ہاتھ رکھا مگر ان کی آنکھیں بھیگ چکی تھی۔ میرے بھائی نے مجھے گلے لگایا۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ فکر نہ کرنا، اگر کبھی کوئی مسئلہ ہوا تو میں فوراً تمہیں لے آؤں گا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور دل میں سوچا کہ کاش یہ بات اس نے اس دن کہی ہوتی جب میں اس شادی سے انکار کر رہی تھی۔ شاید آج میری تقدیر کچھ اور ہوتی۔ میں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جیسے جیسے گاڑی میرے گھر سے دور ہوتی جا رہی تھی ویسے ویسے میرا دل بھی کسی اندھیرے کنویں میں گرتا جا رہا تھا۔ میں نے آخری بار پلٹ کر اپنے گھر کو دیکھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اپنی خوشیاں پیچھے چھوڑ رہی ہوں یا اپنی آخری پناہ گاہ۔ کافی دیر بعد بارات اپنے گھر پہنچی۔ دروازے پر بہت سے مرد کھڑے تھے۔ رسمیں ہو رہی تھی۔ میں سر جھکائے کھڑی تھی مگر ایک لمحے کے لیے بے اختیار میری نظر اوپر اٹھ گئی۔ شاید میں نے صرف اتنا دیکھا تھا کہ کتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اگلے ہی لمحے کسی نے میرے بازو کو اتنی زور سے پکڑا کہ میں لڑکھڑا گئی۔ میں نے چونک کر سامنے دیکھا، وہ میرا شوہر تھا۔ چہرے پر سختی ایسی تھی جیسے پتھر تراش دیا گیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں غصہ بھرا ہوا تھا۔ وہ مجھے اندر ایک کمرے میں لے گیا۔ ابھی میں سنبھل بھی نہیں پائی تھی کہ اچانک اس کا ہاتھ پوری طاقت سے میرے چہرے پر پڑا۔ تھپڑ کی آواز پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ میری گردن ایک طرف جھٹک گئی، کانوں میں شور بھر گیا۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ نئی نویلی دلہن بننے کے چند لمحوں بعد میرا استقبال اس طرح ہوگا۔ میں نے کانپتے ہوئے اپنے گال پر ہاتھ رکھا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ میری غلطی کیا تھی۔ وہ میرے بالکل قریب آ کر نہایت سرد لہجے میں بولا، تم نے بارات کے ساتھ آئے مردوں کی طرف کیوں دیکھا تھا؟ میں حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ میری آواز جیسے کہیں کھو گئی تھی۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ میری نظر تو بس ایک لمحے کے لیے اوپر اٹھی تھی۔ اس نے دوبارہ میری بات کاٹ دی۔ مجھے صفائیاں دینے والی عورتیں پسند نہیں۔ اگر آئندہ میری مرضی کے خلاف کوئی حرکت کی تو یاد رکھنا تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ میں وہیں فرش پر بیٹھی رہ گئی۔ میرے ہاتھ ابھی تک کانپ رہے تھے، گال آگ کی طرح جل رہا تھا، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ باہر سے ہنسی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ لوگ کہہ رہے تھے نئی دلہن آ گئی ہے، گھر میں خوشیاں آ گئی ہیں۔ اور اندر ایک نئی دلہن اپنی شادی کے پہلے ہی گھنٹے میں یہ سمجھ چکی تھی کہ وہ کسی گھر میں نہیں بلکہ ایک ایسی قید میں داخل ہو چکی ہے جہاں سانس لینا بھی شاید اجازت سے ہوگا۔ اسی رات میں نے پہلی بار دل ہی دل میں خود سے ایک سوال کیا، اگر صرف ایک لمحے کے لیے نظر اٹھانے کی سزا ایک تھپڑ ہے تو آنے والے دنوں میں میری زندگی کیسی ہوگی؟ اس سوال کا جواب مجھے اس وقت نہیں معلوم تھا مگر قسمت نے وہ جواب پہلے ہی لکھ دیا تھا اور وہ میری سوچ سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ صبح میری آنکھ بہت جلد کھل گئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے مائکے والے میری نند کی بارات رات کو جب لائے تھے، بس وہ بھی اسی رات رخصت ہو کے چلی گئی تھی۔ پوری رات میں نے شاید ہی چند لمحے سکون سے گزارے ہوں۔ گال پر تھپڑ کی جلن ابھی تک باقی تھی۔ میں آہستہ سے چارپائی سے اتری اور دوپٹہ سنبھال کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ صحن میں میری ساس پہلے ہی جاگ اٹھی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی سخت آواز میں کہا، اس گھر کی بہو سورج نکلنے کے بعد نہیں اٹھتی، جلدی سے ناشتے کی تیاری کرو۔ میں خاموشی سے کچن میں چلی گئی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ مجھ سے پہلے دن ہی کام کروا رہی ہیں۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے آٹا گوندنا شروع کیا۔ ابھی پہلی روٹی ہی توے پر ڈالی تھی کہ میرا شوہر اندر آ گیا۔ اس نے بغیر کچھ کہے روٹی اٹھائی اور صرف ایک نوالا کھانے کے بعد پوری روٹی میرے منہ پر دے ماری۔ وہ غصے سے بولا کہ اتنی موٹی روٹی جانور بھی نہیں کھاتے، اگر دوبارہ ایسا کھانا بنایا تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے جھک کر وہ روٹی اٹھائی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر میں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ میری ساس سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ میں نے دل میں سوچا شاید وہ اپنے بیٹے کو روکیں گی مگر انہوں نے میری طرف دیکھ کر صرف اتنا کہا، جب کام نہیں آتا تو یہی ہوتا ہے۔ شوہر کو غصہ دلانے والی عورت کبھی خوش نہیں رہتی۔ ان کے الفاظ میرے لیے اس روٹی سے بھی زیادہ سخت تھے جو چند لمحے پہلے میرے چہرے پر ماری گئی تھی۔ ناشتہ ختم ہونے کے بعد میرا شوہر صحن میں چارپائی پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے مجھے آواز دی،
میں دوڑتی ہوئی اس کے پاس گئی۔ اس نے اپنے جوتے اتار کر میرے سامنے پھینک دیے اور کہا انہیں صاف کرو۔ میں نے خاموشی سے جوتے اٹھا لیے۔ جب میں کپڑا لے کر صاف کرنے لگی تو وہ طنزیہ انداز میں ہنسنے لگا۔ اس نے کہا کہ پہلے میرے پاؤں دبا۔ میں زمین پر بیٹھ گئی اور اس کے پاؤں دبانے لگی۔ میری کمر میں شدید درد ہونے لگا، مگر وہ مسلسل حکم دیتا جا رہا تھا کہ زور سے دباؤ، ہاتھوں میں جان نہیں ہے کیا؟ میں نے سر جھکا لیا۔ صحن میں میری ساس اور سسر دونوں موجود تھے۔ وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، مگر کسی کے چہرے پر حیرت تک نہیں تھی، جیسے یہ سب اس گھر کا معمول ہو۔ دوپہر تک مسلسل کام کرتے کرتے میرے ہاتھ چھل گئے تھے۔ برتن دھوئے، کپڑے دھوئے، پورا گھر صاف کیا۔ ابھی میں نے ایک لمحے کے لیے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی ہی تھی کہ وہ دوبارہ اندر آ گیا۔ اس نے مجھے بیٹھا دیکھا تو غصے سے بولا کہ میرے گھر میں آرام کرنے نہیں آئی ہو۔ میں فوراً کھڑی ہو گئی۔ میری جلدی میں پانی کا ایک گلاس زمین پر گر کر ٹوٹ گیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے میرے بالوں سے پکڑ کر مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ میں درد سے چیخ اٹھی۔ اس نے میرے دونوں کندھوں کو زور سے جھنجھوڑا اور ایک کے بعد ایک دو تھپڑ میرے چہرے پر مار دیے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ ساس صحن میں بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی۔ انہوں نے صرف ایک نظر میری طرف دیکھا اور پھر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ سسر اخبار پڑھتے رہے جیسے گھر میں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ رات کو جب میں کمرے میں آئی تو میرا پورا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ میں نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا، گال پر نیلا نشان بن چکا تھا۔ میں بہت دیر تک خود کو دیکھتی رہی۔ یہی چہرہ کل دلہن بنا تھا اور آج پہچان میں نہیں آ رہا تھا۔ میرے دل میں بار بار خیال آ رہا تھا کہ میں امی کو فون کر دوں، ابو کو سب کچھ بتا دوں، بھائی کو کہہ دوں کہ وہ مجھے یہاں سے لے جائیں۔ میں نے ہمت کر کے اپنے شوہر سے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں ایک بار امی سے بات کر لوں۔ اس نے میری طرف ایسی نظروں سے دیکھا کہ میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ بولا اگر اس گھر کی کوئی بات اپنے میکے میں کی تو یاد رکھنا تمہارا بھائی بھی اپنی بیوی کے ساتھ خوش نہیں رہے گا۔ وٹا سٹا بھول گئی ہو کیا؟ تم نے ایک لفظ بھی وہاں بولا تو اس کی سزا تمہارے بھائی کو ملے گی۔ یہ سن کر میرے ہونٹ وہیں بند ہو گئے۔ میرے ذہن میں فوراً اپنے بھائی اور بھابھی کا چہرہ گھوم گیا۔ میں نے پہلی بار پوری شدت سے محسوس کیا کہ میں صرف اپنی نہیں بلکہ ایک اور لڑکی کی زندگی کی بھی قید ہوں۔ اگر میں بولتی تو شاید میری بھابھی بھی وہی سب کچھ برداشت کرتی جو میں کر رہی تھی۔ اس رات میں نے خاموشی سے اپنا دوپٹہ منہ پر رکھ لیا تاکہ میری سسکیاں کسی کو سنائی نہ دے۔ میں روتی رہی اور ایک ہی بات سوچتی رہی کہ میں جس وٹا سٹا سے ڈرتی تھی وہی میرے سامنے زندہ کھڑا تھا۔ میری خاموشی میرے بھائی کے گھر کی قیمت تھی اور میرے ہر آنسو کے ساتھ کسی دوسری عورت کی خوشی بندھی ہوئی تھی۔ صبح سورج پھر نکلنے والا تھا اور میں جان چکی تھی کہ میری آزمائش ابھی شروع ہوئی ہے۔ جو ظلم میں نے ان چند دنوں میں دیکھا تھا وہ آنے والے برسوں کے مقابلے میں شاید کچھ بھی نہیں تھا۔ اور پھر وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ شادی کو ابھی چند ہی ہفتے گزرے تھے، مگر مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے برسوں سے اس گھر کی قید میں ہوں۔ میرے شوہر کے مزاج کا کوئی وقت نہیں تھا۔ وہ کبھی معمولی سی بات پر ہنس دیتا اور اگلے ہی لمحے اسی بات پر مجھے مارنے لگتا۔ میں اس کے قدموں کی آواز سے ڈرنے لگی تھی۔ جیسے ہی دروازہ کھلنے کی آواز آتی میرا دل سینے میں زور زور سے دھڑکنے لگتا۔ میں جلدی جلدی ہر چیز سمیٹتی اور کوشش کرتی کہ کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر اسے کوئی بہانہ نہ بھی ملا تو وہ بہانہ خود بنا لے گا۔ ایک دن دوپہر کو وہ کام سے واپس آیا، سخت گرمی تھی۔ میں نے جلدی سے اس کے لیے پانی کا گلاس بھر کر پیش کیا۔ اس نے ایک گھونٹ لیا اور غصے سے گلاس زمین پر دے مارا۔ شیشے کے ٹکڑے پورے فرش پر گر گئے۔ وہ چیخ کر بولا کہ پانی ٹھنڈا کیوں نہیں تھا؟ میں نے گھبرا کر کہا کہ بجلی صبح سے نہیں آئی، اس لیے فریج کا پانی بھی گرم ہو گیا تھا۔ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی اس نے میری کلائی اتنی زور سے مروڑی کہ مجھے لگا ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ پھر اس نے مجھے دھکا دیا، میں سیدھی فرش پر گرے شیشے کے ٹکڑوں پر جا گری۔ میری ہتھیلی سے خون بہنے لگا۔ میں درد سے کرا رہی تھی، مگر وہ میری طرف دیکھ کر بولا اگلی بار بہانے بنانے کی بجائے کام صحیح کرنا۔ میری ساس دروازے کے پاس کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ میں نے امید بھری نظروں سے ان کی طرف دیکھا، شاید وہ میرے زخم پر مرہم رکھ دے، شاید اپنے بیٹے کو روک دے، مگر وہ صرف اتنا کہہ کر اندر چلی گئی کہ شوہر کو ناراض کرنے والی عورت کا یہی انجام ہوتا ہے۔ میں نے اپنی زخمی ہتھیلی خود دھوئی، خون بہتا رہا، مگر اس گھر میں کسی کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ چند دن بعد میرے شوہر کے چند دوست گھر آئے۔ میں نے سب کے لیے کھانا بنایا۔ وہ سب ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ میں خاموشی سے کچن اور صحن کے درمیان چکر لگا رہی تھی۔ جب سب لوگ چلے گئے تو اس نے دروازہ بند کیا اور میری طرف کھولنے لگا۔ میں کچھ سمجھ نہیں پائی۔ اگلے ہی لمحے اس نے میرے بال پکڑ لیے۔ وہ غصے سے چیخ رہا تھا کہ تم کھانا رکھتے وقت میرے دوستوں کی طرف کیوں دیکھ رہی تھی؟ میں روتی رہی کہ میں نے کسی کی طرف نہیں دیکھا، میں تو صرف پلیٹیں رکھ رہی تھی، مگر اسے میری کسی بات پر یقین نہیں تھا۔ اس نے مجھے دیوار کے ساتھ زور سے دھکا دیا۔ میرا سر دیوار سے ٹکرایا اور چند لمحوں کے لیے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ رات کو میں بخار میں جل رہی تھی، مگر پھر بھی مجھے اس کے پاؤں دبانے پڑے۔ وہ چارپائی پر لیٹا تھا اور میں زمین پر بیٹھی اس کے پاؤں دبا رہی تھی۔ کافی دیر بعد میرے ہاتھ تھک گئے۔ میں نے چند لمحوں کے لیے ہاتھ روکے ہی تھے کہ اس نے زور سے لات مار کر مجھے دور گرا دیا۔ وہ بولا کہ جب تک میں نہ کہوں ہاتھ نہیں رکنے۔
میں درد سے دوہری ہو گئی، مگر پھر بھی دوبارہ اس کے قدموں کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اصل میں مجھے محسوس ہوا کہ اس گھر میں میری حیثیت ایک انسان کی نہیں بلکہ ایک چیز کی تھی، جسے جب چاہا استعمال کیا اور جب چاہا توڑ دیا۔ انہی دنوں پہلی بار میں اپنے مائکے گئی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ امی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روؤں، بھائی کو اپنے زخم دکھاؤں، سب کچھ بتا دوں، مگر جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوئی، میری بھابھی ہنستی ہوئی میرے استقبال کے لیے آئی۔ اس کے ہاتھوں میں مہندی کا رنگ ابھی تک باقی تھا، وہ خوش نظر آ رہی تھی۔ میرے بھائی کے چہرے پر بھی اطمینان تھا۔ میں انہیں دیکھتی رہی اور میرے شوہر کی دھمکی میرے کانوں میں گونجنے لگی کہ اگر تم نے زبان کھولی تو اس کی سزا تمہارے بھاؤج کو ملے گی۔ امی نے میرے چہرے پر پڑے ہلکے نیلے نشان کو دیکھا تو فوراً پوچھا کہ یہ کیا ہوا۔ میں ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی، میرے گلے میں جیسے لفظ اٹک گئے۔ اگلے ہی لمحے میں نے جھوٹ بول دیا کہ صحن میں پھسل گئی تھی۔ امی نے فوراً یقین کر لیا۔ بھائی نے بھی زیادہ سوال نہیں کیا، وہ اپنی نئی زندگی میں خوش تھا۔ میں اسے دیکھ کر مسکرا دی، حالانکہ میرے دل کے اندر چیخیں گونج رہی تھی۔ اس رات میں اپنے بچپن والے کمرے میں سوئی، مگر سکون پھر بھی نہ ملا۔ میں سوچتی رہی کہ اگر آج میں سچ بول دوں تو شاید مجھے اس جہنم سے نجات مل جائے، مگر پھر فوراً میری بھابھی کا چہرہ سامنے آ جاتا۔ اگر میرے بھائی نے واقعی اسے کچھ کہہ دیا تو میری بھابھی کس قصور کی سزا بھگتے گی؟ وہ تو بے گناہ تھی، اس نے تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑا تھا۔ اگلی صبح جب میں سسرال جانے لگی تو امی نے مجھے گلے سے لگایا اور کہا کہ بیٹی، ہمیشہ اپنے گھر کو جوڑ کر رکھنا، عورت کا اصل امتحان سسرال میں ہوتا ہے۔ میں نے ان کے کندھے پر سر رکھ لیا۔ دل چاہا چیخ کر کہوں کہ امی، میرا گھر تو پہلے ہی ٹوٹ چکا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ اس دن میں نے دل ہی دل میں ایک بات مان لی تھی، وٹا سٹا میں صرف لڑکیاں رخصت نہیں ہوتی، ان کی آوازیں بھی رخصت ہو جاتی ہیں۔ سسرال واپس آیا ابھی چند ہی گھنٹے گزرے تھے کہ مجھے دوبارہ محسوس ہونے لگا جیسے میں کسی گھر میں نہیں بلکہ ایک ایسی جگہ آ گئی ہوں جہاں میری اپنی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ میں نے ابھی چادر بھی نہیں اتاری تھی کہ اس نے مجھے آواز دی۔ میں بھاگتی ہوئی اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور طنزیہ ہنس کر بولا، لگتا ہے اپنے مائکے جا کر بڑی شہزادی بن آئی ہو، اب یہاں کھڑی کیا دیکھ رہی ہو، جا کر کمرہ صاف کرو۔ میں خاموشی سے اندر چلی گئی، پورا کمرہ سمیٹا، کپڑے طے کیے، بستر درست کیا۔ ابھی میں نے آخری تکیہ سیدھا ہی کیا تھا کہ وہ اندر آ گیا۔ اس نے جان بوجھ کر ایک قمیض اٹھا کر زمین پر پھینک دی، پھر دوسری الماری کھول کر سارے کپڑے بکھیر دیے۔ میں حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا اور بولا، اب دوبارہ ترتیب دو، اس بار اگر ایک بھی چیز میری مرضی کے مطابق نہ ہوئی تو پوری رات یہی کرتی رہو گی۔ میں دوبارہ جھک گئی، ایک ایک کپڑا اٹھا کر طے کرنے لگی۔ میری کمر میں درد ہونے لگا، مگر میں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ جب سب کچھ مکمل ہو گیا تو اس نے پھر ایک شرٹ نکال کر میری طرف اچھال دی اور بولا، تمہیں کام کرنا نہیں آتا، تمہارے گھر والوں نے تمہیں صرف روٹی کھانا سکھایا ہے۔ اس کی ہر بات میرے دل پر لگتی، مگر میں خاموش رہتی۔ اب مجھے خاموش رہنے کی عادت ہونے لگی تھی۔ چند دن بعد اس کے چند رشتہ دار گھر آئے۔ میری ساس نے مجھے صبح سے شام تک ایک لمحہ بھی بیٹھنے نہیں دیا۔ کبھی چائے بناؤ، کبھی برتن دھو، کبھی سالن گرم کرو، کبھی روٹیاں پکاؤ۔ میں مسلسل کام کرتی رہی، شام تک میرے پاؤں سوج چکے تھے۔ مہمانوں کے سامنے میری ساس بڑے فخر سے کہہ رہی تھی کہ ہماری بہو کو آرام کرنا پسند نہیں، ہر وقت کام ہی کرتی رہتی ہے۔ مجھے ان کی بات سن کر عجیب سا احساس ہوا، جو کام میں ڈر کی وجہ سے کر رہی تھی اسے وہ میری خوشی بتا رہی تھی۔ مہمان چلے گئے تو میں نے سوچا شاید اب کچھ دیر بیٹھ جاؤں گی۔ میں صحن کے ایک کونے میں جا کر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ ابھی میری آنکھیں بند ہی ہوئی تھی کہ میرے شوہر کی آواز گونجی۔ اس نے کہا، تمہیں کس نے اجازت دی بیٹھنے کی؟ جا کر میرے کپڑے استری کرو، کل صبح مجھے یہی پہننے ہیں۔ میں دوبارہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے جسم میں ہمت باقی نہیں تھی، مگر میرے پاس انکار کا حق بھی نہیں تھا۔ رات کو وہ چارپائی پر بیٹھا تھا اور میں فرش پر بیٹھ کر کپڑے استری کر رہی تھی۔ اچانک اس نے کہا، میرے جوتے لے آؤ۔ میں جوتے لے آئی۔ اس نے انہیں میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، انہیں اچھی طرح صاف کرو، صبح ان پر ایک ذرہ بھی گرد نظر نہیں آنی چاہیے۔ میں خاموشی سے کپڑا لے کر جوتے صاف کرنے لگی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا، جیسے اسے میری بے بسی میں خوشی ملتی ہو۔ کبھی وہ پانی مانگتا اور جیسے ہی میں گلاس لے کر پہنچتی کہتا، اب نہیں چاہیے۔ کبھی کھانا سامنے رکھواتا، پھر کہتا، اسے واپس لے جاؤ۔ میرا دل بدل گیا۔ کبھی آدھی رات کو مجھے جگا کر صرف یہ کہتا کہ پنکھا تیز کر دو، پھر چند منٹ بعد کہتا کہ بند کر دو۔ میں سمجھ چکی تھی کہ اسے میرے آرام سے نہیں بلکہ میری بے بسی سے دلچسپی تھی۔ ایک دوپہر کو میری طبیعت بہت خراب تھی، بخار کی وجہ سے جسم ٹوٹ رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے ساس سے کہا کہ اگر اجازت ہو تو تھوڑی دیر لیٹ جاؤ۔ انہوں نے میری طرف دیکھ کر کہا، اس گھر کی بہوؤں کو بیماری کا بہانہ بنانے کی اجازت نہیں، کام کرو تو بیماری خود بھاگ جائے گی۔ میں پھر کچن میں چلی آئی۔ آنکھوں کے سامنے دھند سی چھائی ہوئی تھی، ہاتھ میرے کانپ رہے تھے۔ میں روٹیاں بنا رہی تھی کہ اچانک توا ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ آواز سن کر میرا شوہر اندر آیا۔ اس نے مجھے گھور کر دیکھا اور طنز سے بولا، تم سے ایک کام بھی ڈھنگ سے نہیں ہوتا، پتہ نہیں میرے نصیب میں ہی ایسی عورت کیوں لکھی تھی۔
اس کے یہ الفاظ میرے لیے کسی بھی ڈانٹ سے زیادہ تکلیف دہ تھے۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ انسان صرف مارنے سے نہیں ٹوٹتا، بعض اوقات مسلسل سنائی جانے والی باتیں بھی اسے اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ رات کو میں چارپائی پر لیٹی تو بہت دیر تک چھت کو دیکھتی رہی۔ مجھے اپنا وہ گھر یاد آ رہا تھا جہاں میں کبھی بے فکر ہو کر ہنسا کرتی تھی۔ آج ہنسنا تو دور کی بات، میں آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنے سے بھی گھبرانے لگتی تھی۔ میں ہر روز اپنے آپ سے ایک ہی سوال کرتی تھی، کیا واقعی ہر عورت شادی کے بعد ایسی ہی زندگی گزارتی ہے، یا پھر میری قسمت ہی مجھے ایک ایسے رشتے میں لے آئی تھی جہاں محبت کا ایک لفظ بھی نہیں تھا؟ اس سوال کا جواب مجھے ابھی نہیں ملا تھا، مگر اتنا ضرور سمجھ آ گیا تھا کہ وٹا سٹا میں صرف رشتے نہیں بنتے، بعض اوقات دو زندگیاں ایک ساتھ قید ہو جاتی ہیں۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا، مگر میری زندگی میں دن بدلتے تھے، حالات نہیں۔ ہر صبح ایک نئی امید کے ساتھ آنکھ کھلتی کہ شاید آج اس کا رویہ بدل جائے، مگر ہر رات یہی احساس لے کر سوتی کہ میری امید ایک بار پھر مر گئی۔ میں نے اب شکایت کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ مجھے لگتا تھا شاید خاموش رہنے سے ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر میری خاموشی نے اس کے رویے کو نرم کرنے کی بجائے اسے اور زیادہ بے رحم بنا دیا تھا۔ ایک شام وہ کام سے واپس آیا تو اس کے ساتھ اس کی بڑی بہن بھی تھی۔ دونوں صحن میں بیٹھ کر چائے پی رہے تھے۔ میں کچن میں مصروف تھی تو اس نے آواز مجھے دی۔ میں دوڑتی ہوئی پہنچی۔ اس نے خالی کپ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، چائے ٹھنڈی تھی، دوبارہ بنا کر لا۔ میں فوراً واپس آ گئی اور نئی چائے بنا کر لے آئی۔ اس نے ایک گھونٹ لیا اور اپنی بہن کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگا، پھر بولا، دیکھو تمہاری بھابھی کو، اسے اتنا بھی نہیں معلوم کہ چائے کیسے بناتے ہیں۔ اس کی بہن بھی مسکرا دی۔ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، بھائی آپ نے بھی عجیب لڑکی پسند کی، نہ بات کرنے کی تمیز ہے نہ کام کرنے کی۔ میں خاموش کھڑی رہی، میری نظریں زمین پر تھیں۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں نے ایک لفظ بھی کہا تو بات اور بڑھ جائے گی، مگر خاموش رہنے کے باوجود وہ دونوں کافی دیر تک میرا مذاق اڑاتے رہے۔ میں آہستہ سے واپس کچن میں چلی گئی اور وہاں جا کر میرے آنسو خود بخود بہنے لگے۔ انہی دنوں میرے بھائی اور بھابھی بھی ہمیں پہلی بار ملنے آئے۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں کئی دن بعد اپنے بھائی کو دیکھنے والی تھی۔ میں نے جلدی جلدی کھانا تیار کیا۔ دل چاہ رہا تھا کہ ایک لمحے کے لیے ہی صحیح اپنے بھائی کے سامنے بیٹھ کر باتیں کروں گی، مگر میرا شوہر ہر چند منٹ بعد مجھے کسی نہ کسی کام کے لیے آواز دے دیتا، کبھی پانی لاؤ، کبھی برتن اٹھاؤ، کبھی چائے بناؤ۔ میں مہمانوں کے ساتھ بیٹھ بھی نہ سکی۔ میری بھابھی بار بار میری طرف دیکھ رہی تھی، شاید وہ محسوس کر رہی تھی کہ میں پہلے جیسی نہیں رہی۔ جب سب لوگ کھانا کھا چکے تو وہ میرے پیچھے کچن میں آ گئی۔ اس نے آہستہ سے میرا ہاتھ پکڑا اور پوچھا کہ تم ٹھیک تو ہو نا؟ میری آنکھیں فوراً بھر آئیں۔ دل چاہا اس کے گلے لگ کر سب کچھ بتا دوں کہ میں ہر روز اندر سے تھوڑی تھوڑی مر رہی ہوں، بتا دوں کہ میں تمہارے بھائی کے ساتھ خوش نہیں ہوں، بتا دوں کہ مجھے اپنے گھر لے چلو۔ مگر اگلے ہی لمحے میرے شوہر کی دھمکی یاد آ گئی۔ میں نے جلدی سے آنسو پونچھے اور مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس کام زیادہ ہوتا ہے۔ بھابھی نے چند لمحے میری آنکھوں میں دیکھا۔ شاید اسے میرے جھوٹ کا یقین نہیں آیا تھا، مگر اس نے مزید کچھ نہیں پوچھا۔ وہ لوگ شام کو واپس چلے گئے۔ جاتے وقت میرے بھائی نے ہنستے ہوئے کہا کہ وقت نکال کر چند دن کے لیے گھر آ جانا۔ میں نے بھی ہنسنے کی کوشش کی، مگر میرے ہونٹ ساتھ نہ دے سکے۔ ان کے جانے کے بعد میرا شوہر کمرے میں آیا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور کرسی پر بیٹھ گیا، پھر بولا، آج تم میری معصوم سی بہن سے کیا باتیں کر رہی تھی؟ میں نے فوراً جواب دیا، کچھ بھی نہیں۔ وہ بولا، یاد رکھنا اگر کبھی تم نے میرے گھر کی کوئی بات اپنے مائکے میں کی تو سب سے پہلے تمہارے بھائی کا گھر اجڑے گا۔ میں اپنی بہن کو ایک دن بھی وہاں نہیں رہنے دوں گا۔ اس کے الفاظ سن کر میرے جسم میں کپکپی دوڑ گئی۔ اسے معلوم تھا کہ مجھے کس چیز سے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے۔ اس کے بعد میں پہلے سے بھی زیادہ خاموش ہو گئی۔ میں نے اپنے آنسوؤں کو بھی چھپانا سیکھ لیا۔ اگر کبھی رونا آتا تو رات کے آخری پہر اٹھ کر صحن کے کونے میں جا بیٹھتی تاکہ کسی کو میری سسکیاں سنائی نہ دے۔ ایک رات آسمان پر بہت گھنے بادل تھے، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ میں صحن میں کھڑی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ کاش انسان کے دکھ بھی بارش کے پانی کی طرح بہہ جاتے۔ میں نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور آہستہ سے دعا مانگی، یا اللہ اگر میری زندگی میں خوشی نہیں لکھی تو کم از کم میرے بھائی کی خوشی سلامت رکھنا، میرے بھائی بھابھی کو بھی کبھی وہ دن نہ دکھانا جو میں ہر روز دیکھتی ہوں۔ یہ دعا مانگتے ہوئے مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ قسمت میرے لیے اس سے بھی بڑا امتحان لکھ چکی ہے، وہ امتحان جس کے بعد میرے اندر جینے کی آخری خواہش بھی ختم ہونے والی تھی۔ اس دعا کے بعد بھی کچھ نہیں بدلا، اگر بدلا تو صرف یہ کہ میں پہلے سے زیادہ خاموش ہو گئی۔ اب مجھے اپنی آواز بھی اجنبی لگنے لگی تھی۔ کئی دن ایسے گزر جاتے جب میں ضرورت کے علاوہ ایک لفظ بھی نہ بولتی۔ ایک شام کچھ رشتہ دار ہمارے گھر آئے۔ میں حسب معمول سب کی خدمت میں لگی رہی۔ جاتے وقت ایک عمر رسیدہ خاتون نے مسکراتے ہوئے مجھ سے پوچھا کہ شادی کو کافی مہینے ہو گئے ہیں، خوشخبری کب سنا رہی ہو؟ میں شرما کر خاموش ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی میرا شوہر ہنس پڑا۔ خوشخبری اسے دینی ہوتی تو اب تک دے چکی ہوتی۔ پورا کمرہ کہکوں سے گونج اٹھا۔
کسی نے مذاق میں کوئی بات کہی، کسی نے دوسرا جملہ اچھال دیا، مگر مجھے ایسا لگا جیسے ہر ہنسی میرے سینے میں خنجر بن کر اتر رہی ہے۔ مہمان چلے گئے تو میں کافی دیر تک برتن دھوتی رہی۔ میری آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور پانی کے ساتھ مل کر غائب ہوتے جا رہے تھے۔ اسی رات میں نے ہمت کر کے اس سے صرف اتنا کہا کہ ہر بات لوگوں کے سامنے کہنا ضروری نہیں ہوتا۔ وہ میری طرف مڑا اور ہنسی اڑاتے ہوئے بولا، سچ بات سن کر تکلیف ہوتی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں خاموش ہو گئی۔ میری خاموشی اب میری عادت نہیں بلکہ میری مجبوری بن چکی تھی۔ کچھ دن بعد مجھے امی کا پیغام ملا کہ وہ مجھ سے ملنے آنا چاہتی ہیں۔ میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ میں نے کئی دن بعد سکون کا سانس لیا، مگر جب میں نے اپنے شوہر سے بات کی تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ وہ بولا، جب ضرورت ہوگی میں خود بلا لوں گا۔ ہر دوسرے دن مائکے والوں کا آنا جانا مجھے پسند نہیں ہے۔ میں نے بہت آہستہ سے کہا، کئی مہینے ہو گئے ہیں، امی صرف مجھے دیکھنا چاہتی ہیں۔ اس نے سرد لہجے میں جواب دیا، اب تم اس گھر کی ہو، اپنے پرانے گھر کو بھول جاؤ۔ یہ الفاظ سن کر میں اندر ہی اندر ٹوٹ گئی۔ رات گئے میں صحن میں بیٹھی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے اپنی امی بہت یاد آ رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ ایک بار ان کی گود میں سر رکھ کر جی بھر کے رو لوں، مگر میرے اور ان کے درمیان صرف فاصلے نہیں تھے بلکہ وٹا سٹا کی وہ زنجیر تھی جس نے میری زبان باندھ رکھی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اگر میں نے آج بھی سچ بول دیا تو شاید میرے بھائی کا گھر بکھر جائے گا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ شاید میری خاموشی کسی اور کی خوشی بچا رہی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میں جس خوشی کو بچانے کی کوشش کر رہی ہوں وہ بھی زیادہ دن سلامت نہیں رہنے والی، اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ بہت جلدی ایک ایسا دن آنے والا ہے جب میری برداشت اپنی آخری حد تک پہنچ جائے گی اور میں پہلی بار زندگی سے ہار ماننے کے بارے میں سوچوں گی۔ اس رات کے بعد میں نے خود کو مکمل طور پر قسمت کے حوالے کر دیا۔ اب میں نہ کسی سے بات کی امید رکھتی، نہ کسی تبدیلی کا انتظار کرتی۔ میں صرف دن گنتی تھی۔ ایک دن گزرا تو دل کہتا کہ ایک اور دن گزر گیا، شاید زندگی بھی اسی طرح گزر جائے گی۔ لیکن بعض اوقات انسان جتنا خاموش ہو جائے قسمت اتنی ہی اونچی آواز میں اسے آزماتی ہے۔ ایک صبح میرے شوہر نے اچانک کہا کہ آج میرے دوست شہر سے یہاں آ رہے ہیں، اگر کسی چیز میں کمی ہوئی تو یاد رکھنا تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ میں صبح سے شام تک ایک لمحہ بھی نہیں بیٹھی، پورا گھر صاف کیا، کئی طرح کے کھانے بنائے، بار بار سالن چکھا کہ کہیں نمک کم زیادہ نہ ہو جائے۔ گرمی کی شدت سے میرا سر چکرانے لگا، مگر میں مسلسل کام کرتی رہی۔ دل میں صرف ایک ہی دعا تھی کہ آج کا دن کسی جھگڑے کے بغیر گزر جائے۔ شام کو وہ لوگ آ گئے۔ کھانے کے دوران سب ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، صرف میں خاموش تھی۔ میں کبھی پانی پیش کرتی، کبھی روٹیاں لاتی، کبھی خالی برتن اٹھاتی۔ اچانک میرے ہاتھ سے سالن کا چمچ میز پوش پر گر گیا، صرف چند قطرے، بس اتنی سی بات تھی۔ میں نے فوراً کپڑا اٹھا کر صاف کرنا چاہا، مگر میرے شوہر نے وہیں سب کے سامنے میرا ہاتھ چھٹک دیا۔ وہ غصے سے بولا، تم سے ایک کام بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ میں نے نظریں جھکا لی، مجھے لگا شاید بات یہیں ختم ہو جائے گی، مگر وہ نہیں رکا۔ اس نے سب کے سامنے کہنا شروع کر دیا کہ ایسی نکمی لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی، نہ اسے گھر سنبھالنا آتا ہے، نہ لوگوں کے سامنے بیٹھنے کی تمیز ہے۔ میرے نصیب ہی خراب تھے جو یہ میرے حصے میں آ گئے۔ ہر لفظ میرے وجود کو چیرتا جا رہا تھا۔ میں اپنے شوہر کے دوستوں کے سامنے انتہائی شرمندہ ہو کر بیٹھی تھی۔ مجھے شرم محسوس ہو رہی تھی کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچے گی، کہ میں اتنی بری عورت ہوں کہ میرا شوہر دوسروں کے سامنے بھی برائی کرنے سے کترا نہیں رہا۔ اس وقت مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میری روح جسم سے جدا ہو گئی ہے۔ اس نے مجھے خوب بے عزت کیا۔ پھر کھانا ختم ہوا، سب لوگ چلے گئے، میں برتن دھونے لگی۔ میرے ہاتھ کام کر رہے تھے مگر ذہن کہیں اور تھا۔ مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید میں نے جس گھر کو بچانے کے لیے اپنی زندگی قربان کی تھی وہ گھر میری خاموشی کے قابل بھی نہیں تھا۔ اس وقت میں نے سوچ لیا کہ اب میں یہاں سے چلی جاؤں گی اور اپنی زندگی ہی ختم کر لوں گی، کیونکہ میں مائکے میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ پھر میں نے چپکے سے چادر پہنی اور وہاں سے نکل پڑی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میں کس تباہی کی طرف جا رہی ہوں۔ ابھی میں آدھے راستے میں ہی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں پکا خودکشی کر لوں گی۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی ایسی ویسی حرکت کرتی، مجھے اپنے شوہر کی سابقہ بیوی ملی۔ اس نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تو حال احوال پوچھنے لگی۔ جب میں نے سارا معاملہ بتایا تو اس نے مجھے ایک ایسا راز بتایا کہ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی اور میں خودکشی کرنے کی بجائے اپنے مائکے کی طرف دوڑنے لگی، مگر مجھے وہاں پر جاتے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ لگ گیا۔ جب میں وہاں پر پہنچی تو سب کچھ اجڑ چکا تھا۔ میرے شوہر پہلے سے وہاں پر موجود تھے اور میرے بھیا اور وہ آپس میں لڑ رہے تھے، اور بھابھی زمین پر بیٹھی کہہ رہی تھی کہ میرا کیا قصور تھا، مجھے کیوں طلاق دی۔ جیسے ہی میں نے یہ سنا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور جو راز میرے شوہر کی سابقہ بیوی نے مجھے بتایا وہ پورا ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ ان کا بھی وٹا سٹا تھا، اور اس کی باری پر بھی وہ جب گھر سے شوہر کے ظلم سہ کر تھک کر اپنے مائکے بھاگ گئی تھی تو وہاں پر میرا شوہر پہنچ گیا اور اس کے بھائی کا گھر بھی اجاڑ دیا تھا، یعنی میری بڑی نند کو بھی طلاق ہوئی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں اس کی اور جگہ شادی کر دی گئی تھی۔ بھیا نے بھابھی کو شاید غصے میں طلاق دے دی تھی، اور وہاں پر جا کر مجھے امی نے بتایا کہ تمہارا شوہر یہاں پر تمہیں ڈھونڈتا ہوا آیا تھا اور تمہارے بھائی سے جھگڑا کرنے لگا۔
اور اس معاملے میں غصے میں آ کر تمہارے بھائی نے تمہاری محبت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ یہیں پر سارا قصہ تمام ہو گیا۔ پھر وہیں پر کھڑے کھڑے میرے شوہر نے بھی مجھے 3 طلاقیں ایک ساتھ دی اور یہ دونوں گھر اجڑ گئے۔ آج اس المناک واقعے کو گزرے ہوئے پورے 10 سال بیت چکے ہیں، مگر ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ قیامت خیز دن کل ہی کی بات ہو۔ آج بھی جب میں تنہائی میں بیٹھتی ہوں تو میری آنکھوں کے سامنے وہی اجڑا ہوا گھر اور بھابھی کی وہ سسکیاں گونجنے لگتی ہیں۔ وقت کی دھول نے بہت کچھ دفن کر دیا، مگر ان زخموں کو نہیں جو اس وٹے سٹے کی لعنت نے ہماری روحوں پر دیے تھے۔ ستم ظریفی تو دیکھیے کہ 10 سال گزرنے کے باوجود میری بھابھی کی زندگی اسی ویرانی کا شکار ہے۔ نہ اس کی کہیں اور شادی ہوئی اور نہ ہی اس کے نصیب میں دوبارہ خوشیاں آئیں، اور میرا حال بھی اس سے کچھ مختلف نہیں تھا۔ میں بھی آج تک اپنے ٹوٹے ہوئے خوابوں کی کرچیاں چن رہی ہوں۔ ہماری زندگیاں تو جیسے تھم سی گئی تھیں۔ مگر دوسری طرف دیکھیے تو ہمارے بھائی نے بہت پہلے دوسری شادی کر لی تھی اور اپنی نئی دنیا بسا لی تھی، اور میں نے اپنے اس ظالم سابقہ شوہر کے بارے میں بھی سنا تھا کہ اس نے بھی ایک اور نئی زندگی شروع کر لی ہے۔ مگر قدرت کا انصاف دیکھیے کہ اس نے جس صفاقے سے ہماری زندگیاں اجاڑی، آج خود اس کا اپنا گھر بھی سکون سے خالی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ اس کی وہ دوسری شادی بھی صرف ایک دکھاوا ہے۔ وہ شخص آج اندر سے کتنا کھوکھلا اور بیمار ہے کہ اسے اپنی زندگی کا کوئی پل نصیب نہیں۔ وہ عورتوں کو رون کر اپنی انا کی تسکین کر کے آج خود عبرت کا نشان بن چکا ہے۔ نہ اس کے گھر میں کوئی رونق ہے اور نہ اسے وہ سکون ملا جس کے لیے وہ دوسروں کی زندگیوں سے کھیلتا تھا۔ یہ کیسا تضاد ہے کہ مردوں نے اپنے زخم چھپا کر یا انہیں فراموش کر کے اپنے گھر بسا لیے، اپنی دنیا آباد کر لی، اور ہم عورتیں آج بھی اس ایک فیصلے کی سزا بھگت رہی ہیں۔ وٹے سٹے کا یہ گھنونا انجام ہمیشہ صرف ہم عورتوں نے ہی بھگتنا ہے۔ ہم نے اپنے گھروں کو بچانے کے لیے ہر ظلم کو خاموشی سے سہا، ہر زیادتی کو مقدر سمجھ کر قبول کیا، مگر آخر میں ہمیں کیا ملا؟ صرف تنہائی، ویرانی اور ایک ایسا داغ جو کبھی نہیں مٹ سکتا۔ اور یہ حقیقت آج پوری دنیا کے سامنے آیا ہے کہ اس نام نہاد رسم کی بھیڑ صرف بیٹیوں کی زندگیاں چڑھتی ہیں۔ اور آج میں تمام ماؤں، باپوں، بھائیوں اور معاشرے کے ان ٹھیکیداروں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خدارا اب جاگ جاؤ۔ اب وہ پرانے زمانے نہیں رہے جہاں بیٹیوں کو زبردستی سودے بازی کے طور پر کسی بھی گھر میں دھکیل دیا جاتا تھا۔ یاد رکھو، بیٹی کوئی چیز یا کوئی تجارت کی شے نہیں ہے جسے آپ ایک گھر سے دوسرے گھر دے کر بدلے میں اپنی ضرورت پوری کر لو۔ بیٹی تو رحمت ہوتی ہے، اور اس کی زندگی کا فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر کرنا ظلم کی انتہا ہے۔ آج کل کے دور میں بھی اگر ماں باپ اپنی بیٹی کی بات نہیں سنتے، اس کے دل کی پکار کو نظر انداز کرتے ہیں، تو وہ دراصل اپنی ہی اولاد کی قبر کھود رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیاری سنت ہے کہ نکاح کے معاملے میں بیٹی کی رضامندی اور اس سے مشورہ کرنا فرض ہے، اور جو والدین اپنی بیٹی کی خوشی، اس کی پسند اور اس کی عزت نفس کو قربان کر کے زبردستی اسے ایسے رشتوں میں باندھ دیتی ہیں جہاں صرف اسے ظلم، تذلیل اور دکھ ملتے ہیں، وہ کل بروز قیامت اس کا جواب دہ ہوں گے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو صرف بوجھ نہ سمجھے، بلکہ انہیں اپنی طاقت بنائیں، ان سے بات کریں، ان کے دل کا حال جانیں، اور کبھی بھی کسی بھی رشتے کے لیے ان پر دباؤ نہ ڈالیں، کیونکہ ایک بیٹی کا گھر اجڑنا صرف ایک عورت کا نہیں بلکہ پورے خاندان اور معاشرے کی اخلاقی شکست ہوتی ہے۔ آج کا یہ سبق ہر اس گھر کے لیے ہے جہاں عورتوں کو وٹے سٹے کی چکی میں پیسا جا رہا ہے۔ اے دنیا والو، عورت کو جینے کا حق دو، اس کی مرضی کا احترام کرو، کیونکہ جس معاشرے میں بیٹیوں کے دلوں کو توڑا جاتا ہے وہاں کبھی سکون اور برکت نہیں آ سکتی۔ اپنی بیٹیوں کو زبردستی کے رشتوں سے آزاد کرو، انہیں اپنی مرضی سے جینے کا حق دو۔ میرے عزیزوں، ہماری آج کی یہ کہانی ہم سب کے لیے ایک آئینہ ہے، اس سے سبق حاصل کریں، اور اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اپنے رویوں کو بدل لو، تاکہ کوئی اور بھابھی، کوئی اور بہن اور کوئی اور بیٹی اس اذیت سے نہ گزرے۔ بٹے سٹے کی اس لعنت کو اپنی نسلوں سے مٹا دو، کیونکہ بیٹیوں کی بد دعا عرش ہلا دیتی ہے، اور ان کے آنسوں سے گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ خدارا اپنی بیٹیوں کے محافظ بنو، ان کے قاتل نہیں۔ اے کائنات کے مالک، اے دلوں کے حال جاننے والے، اے میرے رب، ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ تو ہر بیٹی کو اس کے نصیب کی بہترین زندگی عطا فرما۔ اے اللہ، جن بیٹیوں کے گھر اجڑ چکے ہیں، جن کی روحیں زخموں سے چور ہیں، تو ان کے دلوں کو سکون عطا فرما، اور ان کے بکھرے ہوئے خوابوں کو اپنی رحمت سے دوبارہ تعبیر کر۔ اے رب العزت، ہمارے معاشرے سے ان رسموں اور رواجوں کا خاتمہ فرما جو تیری پیدا کردہ رحمتوں یعنی بیٹیوں کی زندگیوں کو اجاڑ دیتی ہیں۔ اے اللہ، والدین کے دلوں میں اپنی بیٹیوں کے لیے نرمی اور ہمدردی پیدا کر، انہیں توفیق دے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو بوجھ نہیں بلکہ اپنی طاقت سمجھے اور ان کی مرضی اور خوشی کا احترام کرے۔ اے اللہ، ہر اس گھر کو اپنی خاص پناہ میں رکھ جہاں عورتوں کو عزت، محبت اور سکون ملتا ہے، اور ہر اس گھر کو ہدایت دے جہاں عورتوں پر ظلم کیا جاتا ہے یا اسے رسوا کیا جاتا ہے۔ اے میرے پروردگار، کسی بھی بیٹی کا گھر مت اجاڑنا، کسی بھی ماں کی ممتا کو مت رولانا، اور کسی بھی بھائی کو اپنی بہن کے آنسوں کا سبب مت بنانا۔ اے اللہ، ہمیں وہ شعور اور ہمت عطا فرما کہ ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہو سکیں
اور اپنے خاندانوں میں محبت، انصاف اور وقار کو زندہ کر سکیں۔ اے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے اور ہمیں ان رشتوں کی قدر کرنے کی توفیق دے جو تو نے ہمیں عطا کیے۔ اے اللہ جو زخم ہم نے سہے تو ان کا بہترین مداوع فرما اور ہماری آنے والی نسلوں کو ان تکلیفوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھ۔ آمین ثم آمین۔